اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون، اور تم ان جیسے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا، وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت نمبر 19 کی تلاوت اور ترجمہ کیا۔ اس آیت سے ہمیں کیا پیغامات ملتے ہیں، کیا احکام ملتے ہیں، کیا اسباق ملتے ہیں، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے حضرت مولانا ڈاکٹر محمد افضل خان صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا کے استعمال سے سماجی اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ غازی صاحب، سماجی یہ جو سوشل میڈیا ہے، یعنی سماجی رابطوں کا ایک ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا۔ اب بظاہر تو یعنی جو اس کا نام ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سماجی رابطوں کو بڑھانے کے لیے ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہمارے پاس آ گیا ہے، اور جس کے ذریعے سے ہمارے سماجی رابطے بڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں ذرا یہ دیکھ لینا چاہیے کہ سماجی رابطوں سے، معاشرتی تعلقات سے کیا مراد ہے، اور انسان باقی تمام مخلوقات کے برعکس نوع انسانی تعلقات کے ایک نظام میں پیدا کی گئی ہے۔ یعنی یہ نوع انسانی کا ایک امتیاز ہے، اور اس کی ایک ڈسٹنکشن ہے کہ باقی تمام مخلوقات کے برعکس اسے تعلقات کے ایک نظام میں پیدا کیا گیا ہے۔ جمادات ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، کہ K2 کا اور ماؤنٹ ایوریسٹ کا کوئی تعلق رشتہ ہے آپس میں؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمادات کا آپس میں کسی تعلقات کے نظام میں وہ پیدا نہیں کیے گئے۔ اسی طرح نباتات ہیں کہ ہمیں پتا ہو کہ کسی خاص درخت کا کسی دوسرے درخت کے ساتھ کوئی رشتہ ہے، وہ بھی کسی تعلقات کے نظام میں پیدا نہیں کیے گئے۔ اسی طرح جو حیوانات ہیں، یہ درجہ بدرجہ مخلوقات ترقی کر رہی ہیں، جمادات سے نباتات، نباتات سے حیوانات، اور حیوانات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی تعلقات کے نظام میں پیدا نہیں کیے گئے، ان کے اندر بھی کوئی تعلقات کا نظام نہیں ہوتا۔ حیوانات کے اوپر جو ہے وہ اشرف المخلوقات یعنی حضرت انسان ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو ایک تعلقات کے نظام میں پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی ماں ہوتی ہے، اس کا باپ ہوتا ہے، اس کے ددیالی، ننیالی اور سسرالی رشتے ہوتے ہیں، اور اس رشتوں کی وجہ سے اس کا ایک تعارف ہوتا ہے، اس کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ انسان یعنی سماجی طور پر اور معاشرتی طور پر اس جو ہے وہ ان تعلقات کے ساتھ اسے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ وہ تعلقات ہیں کہ جو ابتدائی اور بنیادی طور پہ سب سے پہلے اس کی طرف متوجہ پیدا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کسی خاتون نے پیدا کی ہے، وہ اس کی ماں ہے، جس باپ کے ذریعے سے وہ پیدا ہوئے اور جس کا وہ نطفہ ہے وہ اس کا والد ہے۔ پھر انہی والدین کے ذریعے سے بہن بھائی کا رشتہ ہے، اور پورے ددیالی رشتہ داروں کا ایک سلسلہ ہے، ننیالی رشتہ داروں کا ایک سلسلہ ہے، اور پھر بلوغت کے بعد، نکاح کے بعد جو سسرالی رشتہ دار ہیں ان کا ایک سلسلہ ہے پورا۔ تو اولین طور پہ جو انسان جس سماجی اور معاشرتی تعلقات میں پیدا کیا گیا ہے، وہ درجہ بدرجہ ماں باپ، بہن بھائی، اعزاء و اقربا، اور پھر باقی جو 3 رشتے میں نے بتائے اس کے پورے نظام سے متعلق ہیں۔ جب ہم اس سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں اور اس کے عام استعمال کے حوالے سے ہم ایک بہت طائرانہ سی نگاہ ڈالتے ہیں، تو کیا یہ سوشل میڈیا اور پورے سماجی رابطوں کا یہ پورا سلسلہ کیا ہمارے ان ابتدائی بنیادی رشتوں اور جس تعلقات کے نظام میں ہمیں پیدا کیا گیا ہے، کیا اس کے ساتھ مضبوط رابطوں کے لیے کوئی ذریعہ بن رہے ہیں، یا ان رابطوں کے ساتھ کمزوری کا کوئی ذریعہ بن رہے ہیں؟ اس کا ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اس کا جائزہ لینا چاہیے، اور ہمیں اس کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اب ایک افسوسناک بات یہ سامنے آتی ہے، بالکل یہ بات
یعنی بہت واضح ہے کہ ایک ہی گھر میں ایک ہی وقت میں رہنے والے لوگ، ماں باپ اور ان کے بچے ہوں، اور جو ہے وہ کچھ بوڑھے ان کے دادا دادی بھی موجود ہوں، تو اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے موبائل کے ساتھ انگیج ہے. وہ فیس بک پر یا واٹس ایپ پر یا ٹویٹر پر یا کسی اور انسٹاگرام پر اپنے اپنے جو ہے وہ سب نے جو گیجٹس ہیں وہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ اس گھر کے علاوہ باقی ساری دنیا کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور جو آپس میں ان کے تعلقات کا نظام ہے وہ سخت متاثر ہے. اچھا، خاندانی نظام کی کمزوری کا جو اولین اظہار تھا وہ ہم نے اس کا پہلا جو فیز تھا وہ یورپ میں دیکھا کہ مائیں بچوں کو پیدا کرتی ہیں، اور چونکہ اکثر جو عورتیں ہیں وہ ورکنگ ویمن ہیں، تو بچے جو ہیں وہ جو نرسریز ہوتی ہیں، بچے وہاں ہوتے ہیں جب تک کہ ان کے اسکول جانے کی عمر نہیں ہوتی، اور مائیں اپنے اپنے کاموں پہ چلی جاتی ہیں. تو گویا دن کا ایک بڑا حصہ بچہ ماں کی محبت، ماں کی شفقت اور ماں کی توجہ سے محروم رہتے ہیں. اور جب ظاہر سی بات ہے خاتون واپس آتی ہے تو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، کچھ گھر کے کام کاج بھی ہوتے ہیں، تو بچے کو وہ توجہ نہیں مل سکتی کہ جو ایک مکمل گھر پہ رہنے والی ڈیڈیکیٹڈ مدر، ایک ڈیڈیکیٹڈ ماں دے سکتی تھی. اچھا، اب جب اس معاملے کو ذرا پلٹائیے کہ جب یہ بچہ جوان ہو جاتا ہے اور یہ خاتون بوڑھی ہو جاتی ہے، تو اس بوڑھی خاتون کے لیے بھی پھر اس نوجوان یا جوان بچے کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. یہ اس خاتون نے بچے کو نرسری میں داخل کروایا تھا، اور یہ جو بچہ ہے یہ اسے اولڈ ہاؤس میں، اولڈ ایج ہوم میں اسے چھوڑ کے آ جائے گا. تو اس کا ہم نے یعنی ایک اظہار تو یہ دیکھا، اور خاندانی نظام کی جو کمزوری کے دیگر مظاہر ہیں اس پہ مزید مغرب میں اس پہ مزید کوئی روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک ظاہر بات ہے. اچھا، اب یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ اس کی دوسری فیز ہے کہ بظاہر تو آپ ایک گھر میں موجود ہیں، اور بظاہر میاں بیوی ایک بستر پر، ایک بیڈ پر موجود ہیں، لیکن ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہوئے بھی، ایک بیڈ روم میں اکٹھے ہوتے ہوئے بھی وہ اکٹھے نہیں ہیں. ایک گھر میں اکٹھے ہوتے ہوئے بھی والدین جو ہے وہ بچوں کے ساتھ انگیج نہیں ہیں. والدین جو ہے، جو آج کے نوجوان پیرنٹس ہیں، وہ سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے سے ادھر ادھر پوری دنیا تو چونکہ گلوبل ولیج بن گئی ہے، اس کی معلومات ان کے پاس آ رہی ہیں. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اس معلومات کا کتنا حصہ ان کے لیے مفید ہے اور کتنا حصہ ان کے لیے غیر مفید ہے، کتنا حصہ ان کے لیے ضروری ہے اور کتنا حصہ ان کے لیے غیر ضروری ہے، لیکن وہ اس میں منہمک ہیں، اس میں انوالو ہیں، اس میں انگیج ہیں. اور بچوں کی تربیت کے لیے جو کوالٹی ٹائم جسے کہا جاتا ہے وہ کتنا ان بچوں کو دے پا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت سنگین اور بہت ایک المناک قسم کا سوال پیدا ہو گیا ہے سوشل میڈیا کے اس قدر اس کے ایکسیسو یوز کی وجہ سے، کہ جو خاندانی نظام ہے اور پورا کا پورا یعنی جو عنوان تھا کہ یہ سوشل میڈیا ایپس ہے کہ جو آپ کو سوشل بنا رہی ہیں، یہ آپ کو حقیقی معنوں میں سوشل نہیں بنا رہی ہے، آپ کو غیر سوشل آپ کو ان سوشل بنا رہی ہیں. مغربی تہذیب ہے کیا جس نے انسان کو روحانیت سے دور کیا؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ جو مغربی تہذیب ہے وہ مادی تہذیب ہے، اور اس بات پہ انہیں فخر ہے. وہ انسان کو فقط ایک مادی اور حیاتیاتی وجود سمجھتے ہیں، اور اس مادی اور حیاتیاتی وجود کی جو ضروریات ہیں اسے پوری کرنے کے لیے جو انسانی عقل ہے اسے کافی سمجھتے ہیں کہ انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے اور جتنی بھی اس کی ضرورتیں ہیں، اب وہ ان جو ضروریات ہیں ان کا تعلق انسان کی انفرادی حیثیت میں ہو، گویا انسان بطور ایک فرد کے ہو، یا کسی اجتماعی نظام کے ساتھ ہو کہ پورے ظاہر سی بات ہے انسان ایک معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے اور پورا ایک اجتماعی نظام ہوتا ہے. تو خواہ انسانی زندگی کے یہ جو دونوں اسپیکٹس ہیں، انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی، ان دونوں کی ضروریات کو انسان اپنی عقل کی مدد سے پورا کر سکتے ہیں. اور عقل انسانی جو ہے وہ واحد ایک پیرامیٹر ہے کہ جو انسان کے لیے اپنے ذاتی دائرے میں بھی
اور اجتماعی دائرے میں بھی ایسے اصول اور قوانین بنا سکتی ہے، خواہ ان کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہو، خواہ معاشیات کے ساتھ ہو، خواہ معیشت کے ساتھ ہو، خواہ حکومت کے ساتھ ہو، خواہ سیاست کے ساتھ ہو، کہ عقل انسانی انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ تو یہ جو اس ذہنی جو ہے وہ اور اس اصولی بنیاد پر جس قسم کے مادی ایک تہذیب کی اٹھان ہو سکتی تھی، وہ ہمیں مغرب میں نظر آ رہے ہیں کہ مادیات تو اپنی ترقی کے عروج پر ہیں، کہ انسان نے اپنی کوشش سے اور اپنی جستجو سے اور اپنی محنت سے، اور چونکہ کائنات کو اس کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا، تو اس نے اپنی ذہنی جو ہے وہ جستجو سے اس کائنات کے تو بہت بڑے حصے کو وہ مسخر کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن کیا جو اس کی انسان کی اپنی حقیقی نفسیاتی اور روحانی اور اخلاقی ضروریات ہیں، کیا وہ بھی اس جو ہے وہ یہ فقط انسانی زندگی کا مادی اور حیاتیاتی پہلو، کیا اس کی اخلاقی اور روحانی ضروریات کو بھی پورا کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں بہت افسوسناک ملتا ہے کہ مغرب میں کوئی روحانی اور کوئی اخلاقی اقدار باقی نہیں بچی۔ تو اچھا وہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن یہی مغربی تہذیب و ثقافت جب سے مسلم معاشروں میں آئی ہے، رفتہ رفتہ ہمارے ہاں بھی وہی صورتحال ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ تو دیکھیے اس کا لازمی ایک نتیجہ ہے، یعنی جب انسان کے جو وجود کے جو دو حصے ہیں، ایک اس کا مادی یا جسمانی وجود ہے اور دوسرا اس کا اخلاقی یا روحانی وجود ہے، جب ان دونوں یعنی یہ جو انسان کے اندر ایک امتزاج ہے، اس میں سے ایک پہلو کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے بلکہ اس کی نفی کر دی جائے اور انسان کو فقط ایک حیاتیاتی اور مادی وجود سمجھ لیا جائے، تو اس کا اور پھر دنیا کے کسی حصے میں بھی جو ہے وہ اسے علم کے طور پر اور اصول کے طور پہ قبول کر لیا جائے کہ انسان کی جو اساس ہے وہ مادی بس جو ہے وہ ایک وجود ہے اور اس کے اندر کوئی اخلاقی اور روحانی جو ہے وہ حیثیت اس کی نہیں ہے، تو وہی نتائج برآمد ہوں گے جو مغربی تہذیب نے مغرب میں برآمد کی ہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب اس آیت میں جو کہا گیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اللہ کو بھلانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو بھلانے کا تو مطلب یہی ہے غازی صاحب کہ انسان خالق سے بے نیاز ہو جائے، کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا انسان کو اپنی زبردست حکمت بالغہ کے ساتھ پیدا کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود پیدا ہو گئی تھی اور بس زمانہ ہی جو ہے وہ چیزیں پیدا کرتا ہے اور زمانہ ہی چیزوں کو چلاتا ہے اور زمانہ ہی جو ہے وہ چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ کسی بالادست قوت نے، کسی جو ہے وہ قادر مطلق نے، کسی حکیم ذات نے اس دنیا کو اپنی حکمت بالغہ یعنی کمپریہنسو وزڈم کے ساتھ پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ کائنات خود اس کے اندر مادی طور پہ ارتقاء کی ایسی صلاحیت ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو ڈیولپ کرتی جا رہی ہے۔ تو یہ جو تصور ہے اس کے نتیجے میں دہریت جس کو کہتے ہیں یہ وہ ہے کہ اللہ نہیں ہے، رسول نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، یہ خود بخود ساری چیزیں ہے۔ تو اب جب کسی جو معاشرہ ہے اس کی بنیادی فکر اس چیز سے عبارت ہوگی، یعنی خالق کے انکار سے عبارت ہوگی، تو اس آیت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب مخلوق خالق سے بے نیاز ہو جائے گی تو وہ اپنے قابل بھی نہیں رہے گی، یعنی وہ خود اپنے جو نفع اور نقصان ہے اس کا بھی صحیح ادراک نہیں کر سکے گی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور یہ مومنین کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اب اللہ کو بھلانے کا کیا نتیجہ ہوا؟ اب ظاہری سی بات ہے کوئی چیز کہ جو خود اپنی ذات میں مستقل نہ ہو بلکہ اس کا وجود کسی اور چیز پر ڈیپینڈ کر رہا ہو، وہ کسی اور چیز کے ساتھ، کسی اور وجود کے ساتھ وہ متعلق ہو، جب وہ وجود نہ ہو، کوئی اصل نہ ہو، یہ جو فرع ہے یہ اپنی حیثیت کہاں برقرار رکھ سکتی ہے؟ تو جب انسان نے ذات باری تعالیٰ کو بھلا دیا بلکہ اس کا انکار کر دیا، تو اس کا دوسرا نتیجہ یہ تھا کہ یہ خود اپنے نفع اور اپنے نقصان اور اپنے بھلے برے کی بھی تمیز اسے حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ اور یہی آج کی سوسائٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی جو ہے وہ دہریت پر اور الحاد پر قائم جو معاشرہ اور جو فکر ہے اس میں خود انسان کو اپنے بھلے برے کی پہچان بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ بات تو سمجھ میں آ کے لوگوں نے اللہ کو بلا دیا، آگے ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ،
تو گویا بھی اللہ بھی ان کو بھلا دیں گے. نہیں، اللہ یہ بات نہیں ہو رہی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھلا رہے ہیں، بلکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو اپنی ذات تھی وہ ان سے بھلا دی، یعنی انسانوں کو اپنے آپ سے غافل کر دیا. یعنی اللہ کو بھلانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسانوں نے تو اللہ کو بھلایا، اللہ نے یہ کیا کہ ان سے ان کے اپنی ذات جو تھی وہ ان کو بھلا دی. اور اپنی ذات کو بھلانے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنے اچھے برے کی پہچان نہیں کر پائیں گے، وہ گویا اپنے بھلے برے کو بھول جائیں گے، ان کو اپنے بھلے برے کو پہچاننے کی کوئی راہ نہیں ملے گی. ٹھیک. اچھا، یہ جو ہے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اس کی آیت میں، اس بات سے غافل و بے پرواہ ہو کہ خود ان کی جانوں کے لیے کون سی چیز فائدے کی کون سی نقصان کی ہے، غفلت کے عالم میں وہی کام کرتے رہے جو انہیں تباہی و بربادی کی طرف جانے والے تھے. حضرت شیخ نے بالکل بجا فرمایا. دیکھیے وہی بات ہے کہ اصل میں اپنے نفس اور اپنی جانیں بھلانے سے یہی مراد ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے نفع و نقصان کو اسے نہیں پہچان پائے گا. اب نوجوانوں کی آپ رہنمائی کیجئے کہ وہ کون سے کام اور اعمال ہے جو انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ایک اندھے غار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو جو انتہائی اہم اور بنیادی بات ہے وہ اس بات کا اقرار ہے کہ اس انسان کو کسی ذات حکیم نے، کسی جو ہے وہ کمپریہنسو وزڈم رکھنے والی ذات نے کسی مقصد کے تحت پیدا کی ہے. یعنی اس معاملے میں سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ انسان اس بات کا پختہ اعتقاد اس کے دل میں راسخ ہو کہ وہ کوئی عبث مخلوق نہیں ہے، وہ کوئی بیکار مخلوق نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ ہم نے تمہیں، کیا تم یہ گمان کرتے رہے کہ ہم نے تمہیں خام خواہ پیدا کیا تھا، تم جو ہے وہ بیکار پیدا کر دیے گئے تھے. تو یہ جو انسان کو یعنی فقط یہ تصور کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہی ہے، جو کچھ ہے اور جو کچھ ہم یہاں کریں گے بس اس کے بعد اس کو ہمارے جو اعمال اس دنیا میں ہم نے کیے ہوں گے، اس کی باز پرس کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. تو یہ وہ بڑا بنیادی بگاڑ اور فساد ہے کہ جو پھر انسان کو اپنی زندگی کے ایک ایک عمل سے غافل کر دیتا ہے، پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ یہ فقط یہ دیکھتا ہے کہ جس چیز میں میرا فائدہ ہے وہ میں اختیار کروں، اور جو چیز میری مادی لذات کو جو ہے وہ بڑھانے والی ہو، اور جس چیز میں مجھے لذت ہو میں وہ اختیار کر لوں، اور جس چیز میں مجھے صبر کرنا پڑ رہا ہو، کوئی تحمل کرنا پڑ رہا ہو اور اپنی خواہشات پہ قابو جو ہے وہ پانا پڑ رہا ہو، کوئی چیز انسان کو خواہشات پر قابو پانے سے روکنے والی موجود نہیں رہتی. پھر تو سب سے اولین اور بنیادی بات یہ ہے کہ خود کو ایک با مقصد مخلوق سمجھا جائے کہ جس کے ایک ایک عمل کا بعد میں حساب دینے. سوشل میڈیا انسان کو انسان سے دور کر رہا ہے. انسان کو روحانی طور پر بھی مضبوط ہونا چاہیے اور سماجی طور پر بھی مضبوط ہونا چاہیے. ہمیں دیجیے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ. السلام علیکم.